اب آگے وہ خوشی سے تمہیں واپس کر دیں ٹھیک ہے، لیکن خوشی بھی ایک پتہ چل جاتا ہے انسان کو خوشی سے دے رہی ہے کہ مجبوری سے دے رہی ہے. اس کو پتا میں نے زندگی ساری گزاری 10-15 ہزار کیا ہے، آتے رہیں گے پیسے، تو اگر میں نے یہ نہ دیے ساری زندگی نہ کٹ جائے گا. جس دن وہ نکاح ہوا، جو پچاؤ جی پچاؤ، مہر پچاؤ کڑی کرو، مہر پہنچ گیا جی لڑکی کے پاس. اب شام کو لڑکے کا بھی ذہن ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی ذہن ہوتا ہے کہ یہ مہر کے پیسے ہمیں واپس کرے، ہے کہ نہیں ایسے ہی. اور اگر نہ دیں پیسے دیتے کو نہیں کو رہا کی سنی، اور وہیں سے بگاڑ پیدا کر دیتی ہیں. جیسے آج کل ایک مفتی مشہور ہے، پتہ نہیں مفتی کبھی غالباً اس کو کیا کہتے ہیں، وہ اس طرح پتہ نہیں کتنے نکاح کیے ہیں اس نے، وہ بے بھاگ کبھی کس کے نکاح کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، نکاح کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے. ڈرامے بازی نہیں ہے، ڈرامے بازی اسلام میں نہیں ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء، اور نکاح والی عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن پر تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو جائیں. کتاب اللہ علیکم، یہ احکامات اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں. وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال ہے تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، جو ان کے علاوہ ہے. ان تبتغوا بأموالکم، یہ کہ تم تلاش کرو ان کو اپنے مالوں کے ساتھ. محسنین، نکاح کی قید میں لانے والے ہو وہ، غیر مسافحین، اور خواہش کے پیچھے لگنے والے نہ ہو وہ. فما استمتعتم به، پر جس سے تم نفع حاصل کر لو. فآتوہن اجورہن فریضہ، جو تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا وہ ان کو دے دو. ولا جناح علیکم، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، فرض یعنی مقرر کر لینے کے بعد جس کے اوپر تم راضی ہو جاؤ. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا حکمتوں والا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں موجود ہیں. اگر کسی کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہے تو نکاح کے اوپر نکاح جائز ہے نہیں ہے. کسی کے ساتھ نکاح موجود ہے پہلے ہی، اب اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. الا ما ملکت ایمانکم، یعنی یہ جو رشتے بیان کیے ہیں ان کے علاوہ جو ہے الا ما ملکت ایمانکم، وہ جن پر تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو جائیں، یعنی باندیاں، تمہاری باندیاں، کنیزیں جنہیں کہا جاتا تھا، اب وہ نہیں ہیں. اب ان کا وجود پہلے تھی، جس وقت جنگیں ہوتی تھی، جہاد ہوتا تھا تو جہاد کرتے دارالحرب یعنی جہاں پہ کافر ہوتے تھے وہاں سے عورتیں قید ہو جاتی تو ان کو باندیاں بنا لیا کرتے تھے. یعنی اب وہ آتی تو 1 مہینہ یعنی 1 ماہواری اس کی اگر آتی، پھر سمجھتے کہ بالکل یہ اس کے اندر حمل نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی نکاح کرنا چاہتا تب بھی ٹھیک تھا، اس کو اپنے پاس ویسے رکھنا چاہتا تب بھی ٹھیک تھا. یعنی اس وقت کے احکامات تھے. اب یہ چونکہ نہیں ہے اس لیے یہ باندیوں کو نکاح میں رکھنا یا باندیوں کو لے کے آنا یہ اب صورت ہے ہی نہیں ہے. آگے فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ جو پیچھے احکامات بیان ہوئے تمہارے اوپر رب العالمین نے فرض کر دیے ہیں. ان احکامات کے اوپر عمل کرنا ہی کرنا ہے، ان احکامات سے ہٹ کے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جو رشتے بیان ہوئے ان کے علاوہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے لیے حلال ہے، ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، ان کے ساتھ یعنی کہ ان کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہو. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، یعنی ان کو یعنی ان کے علاوہ کو مہر دے کر. ان تبتغوا باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ تلاش کرو، مطلب ان کو ایجاب قبول کرنے کے بعد، یعنی ایجاب قبول یعنی اس کو کہیں جی فلاں کے ساتھ نکاح قبول ہے، وہ کہیں ہاں قبول ہے، یعنی یہ ایجاب قبول کرنے کے بعد جو مہر مقرر ہو وہ مہر دے دو. دینے کے بعد وہ اب محسنین، تم ان کو اپنے نکاح میں لانے والے ہو. ذہن نکاح میں لانے کا ہے، غیر مسافحین صرف خواہش پوری کرنے کا نام نہیں ہے. ذہن
کس بات پہ ہونا چاہیے کہ میں نے نکاح کرنا ہے، اس کے ساتھ ایک پوری زندگی کا ایک اس کے ساتھ طے کرنا ہے کہ پوری زندگی ایک جنائی معاملہ رہے گا ہمارے ساتھ، ہم دونوں آپس میں زندگی گزاریں گے، تو میرے حقوق کا خیال رکھنا، میں تیرے حقوق کا خیال رکھوں گا، تو ایسے زندگی گزارنی ہے۔ اب ایسے زندگی گزارنے کو نکاح والی زندگی کہا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، دوسروں کی ذمہ داری کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کو نکاح والی زندگی تصور کیا جاتا ہے۔ غیر مسافرین، صرف خواہش پوری کرنے کے بعد اب چھوڑ دیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ذہن بنانا کہ بس یہ عورت اچھی ہے، خوبصورت ہے، نکاح کے اس کے بعد جو چھوڑ دوں گا اس کو، نکاح کر کے پھر چھوڑ دیا، اگلی کا پھر نکاح کر کے چھوڑ دیا۔ جیسے آج کل ایک مفتی مشہور ہے، پتہ نہیں مفتی کبھی غالباً اس کو کیا کہتے ہیں، وہ اس طرح پتہ نہیں کتنے نکاح کیے ہیں اس نے، وہ بے بھاگ کبھی کس کے نکاح کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، نکاح کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ ڈرامے بازی نہیں ہے، ڈرامے بازی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ایک رب العالمین نے فرمایا کہ بھی اموالکم محسنین، نکاح میں لا کر اس کو ذمہ داریاں، اس کی ذمہ داری نبھانا، وہ تمہاری ذمہ داری نبھائے، بہترین زندگی گزارنے کو اسلام نے تصور کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ اپنے پاس سے ڈرامے بازی شروع کر دو، ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے، یعنی جو تم میں سے ان کے ساتھ نفع اس نے حاصل کر لیا، عورت کے ساتھ اس نے خلوت اختیار کر لی، اب کیا کرے؟ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جو تم نے مہر مقرر کیا تھا وہ مہر ان کو دے دو، مہر دے دو۔ بار بار رب العالمین نے فرمایا، دیکھیں بار بار مہر دے دو، مہر دے دو، کیوں فرما رہے ہیں؟ وجہ کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، مہر کے پیسوں کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کے ہیں۔ جس دن وہ نکاح ہوا، جو پچاؤ جی پچاؤ، مہر پچاؤ پوری کرو، مہر پہنچ گیا جی لڑکی کے پاس۔ اب شام کو لڑکے کا بھی ذہن ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی ذہن ہوتا ہے کہ یہ مہر کے پیسے ہمیں واپس کرے، ہے کہ نہیں ایسے ہی؟ اور اگر نہ دیں پیسے دیتے کو نہیں، کو رہا کی سنی، اور وہیں سے بگاڑ پیدا کر دیتی ہیں۔ عورتیں تو خاص طور پہ وہیں سے بگاڑ، تھوڑی سی کبھی اس کو لکتی لگا، کبھی اس کو لکتی لگا، وہ پیسے آپ رکھ دیا، دیتے کو نہیں کسی کو، ایسے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رب العالمین نے جب ان کو حق دیا ہے، وہ جس کو مرضی دیں، نہ دیں، اپنے پاس رکھیں، جہاں مرضی خرچ کریں، اس میں ہماری کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان کو حق دے دو، ان کو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جو تم نے حق مہر مقرر کیا تھا وہ ان کے دے دو۔ اب آگے وہ خوشی سے تمہیں واپس کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن خوشی بھی ایک پتہ چل جاتا ہے انسان کو، خوشی سے دے رہی ہے کہ مجبوری سے دے رہی ہے۔ اس کو پتہ میں نے زندگی ساری گزارنی، 10-15 ہزار کیا ہے، آتے رہیں گے پیسے، تو اگر میں نے یہ نہ دیے ساری زندگی نہ کٹ جائے گا۔ یہ خوشی نہیں ہے، یہ مجبوری ہے۔ یہ کیا ہے؟ خوشی یہی ہے کہ اس کو پتا ہو میں نہ بھی دوں گی تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پھر جان بوجھ کے خوشی سے دے رہے، ٹھیک ہے اگر ضرورت ہے استعمال کر لو، میرے اور تمہارے کون سے الگ الگ ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح اگر خوشی سے دے، پتہ چل جاتا ہے انسان کو، پھر ٹھیک ہے، وگرنہ اس کی نا خوشی سے انسان ایسے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، پہلے تم نے ایک حق مہر مقرر کیا تھا کہ 10,000 دوں گا، 15,000 دوں گا، 50,000 دوں گا، لیکن بعد میں آپس میں پھر تم نے طے کر لیا چلو چھوڑو اتنے نہیں، تھوڑے زیادہ کر لیتے ہیں یا کم کر لیتے ہیں، میاں بیوی آپس میں راضی کر لو، ٹھیک ہے جتنے مرضی کر لے، مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی ٹھیک ہے، پھر بھی جائز ہے۔ یعنی مقرر ہو جانے کے بعد بھی کسی اور مہر کے اوپر راضی ہونا چاہتے ہیں، پھر بھی ٹھیک ہے۔ مقصد رب العالمین کا یہ ہے کہ دونوں کی زندگی سکون سے گزرے، دونوں کی زندگی سکون سے گزرے، امن سے گزرے، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے۔ اگر نہ دیکھیں رب العالمین جو گھریلو زندگی کے بارے بار بار فرما رہے ہیں، بار بار یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اصل میں گھریلو زندگی جو ہے نا، وہ انسان کی ساری زندگی کے اوپر مدار ہے اس کا۔ اگر انسان یہ گھریلو زندگی ٹھیک ہے نا، گھر والی زندگی ٹھیک ہے، گھر والوں کے ساتھ وہ ٹھیک رہتا ہے، پیار سے رہتا ہے، ایک دوسرے کی برداشت کر کے رہتا ہے، اس کی باقی زندگی بھی سکون میں گزرتی ہے۔ اگر اس کا گھر والوں کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے نا، مار دھاڑ لالا اٹھا کے رکھتا ہے، تو ایسا انسان باقی زندگی میں پریشان رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، حساب لگا لیں، بندہ اکثر پریشان رہتا ہے، اس کی پریشانی ختم ہوتی ہی نہیں ہے جس کا گھر میں سکون نہیں ہے۔ اگر گھر میں سکون ہو، چاہے کھانے کے لیے کچھ ہو نہ ہو، گھر میں سکون ہے نا انسان کا، تو وہ امن، بڑی سکون کی زندگی ہے، اس کی امن والی زندگی ہے۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ جو نا وہ ایسے اچھے تعلقات سے رہتی ہے،
کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہیں، تو ایسی زندگی بڑی پرسکون ہے، ایسی زندگی رب العالمین سے مانگنی چاہیے۔ آگے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ چونکہ جانتا ہے، چونکہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی طبیعت سے بھی اللہ ہی واقف ہے۔ علیمن، اللہ جاننے والا ہے، میں نے کیا کس وقت کون سا حکم دینا ہے مجھے، اللہ فرمانا مجھے سارا پتا ہے، اور حکیمہ حکمتوں والا ہے، مجھے پتا ہے کون سا حکم کس وقت اور کیسے دینا ہے۔ تو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے اپنے فائدے میں ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے اپنے فائدے میں ہے۔ رب العالمین نے چونکہ ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ ہماری ساری مشینری کو جانتا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ ہمارے سارے اندر کو جانتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیسے کیسے احکامات کیسے کیسے دینے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے اپنا آپ نیچے گرائے اللہ کے احکام کے سامنے۔ جب اللہ کا کوئی حکم آ گیا فوراً یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا چودھری فلاں یہ وہ، نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کا حکم یہ ہے، ہاں مانو، ہم ہی مان لائے، بس ٹھیک ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ایسا انسان زندگی میں بڑا پرسکون رہتا ہے۔ اگر خود آگے سے حجتیں کرنا شروع کر دے، دلیلیں نکالنا شروع کر دے، تو ایسا انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ تو رب العالمین چاہتے ہیں کہ انسان زندگی میں سکون ہو۔ جب انسان کی زندگی میں سکون ہوگا، عبادت میں بھی انسان کا دل لگے گا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کو دل کرے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ گھریلو زندگی رب العالمین فرماتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ میں نے کل بھی حدیث سنائی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں، نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سے سب سے بہتر ہوں۔ مطلب یہ ہے گھر والوں کے ساتھ انسان کو تعلقات اچھے رکھنے چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ مرضی توفیق نصیب فرمائے۔